مصیبت میں سچا مددگار مولا. لیکن میں یہ بات بتاؤں آپ کو کہ البدایہ والنہایہ یہ تاریخ کی کتاب ہے. البدایہ والنہایہ ابتدا سے لے کر آخر تک، جس میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر ان کے زمانے تک کی مسلمانوں کی تاریخ لکھی، اور پھر اس کے بعد قیامت سے پہلے کیا ہونا چاہیے حدیث میں آتا وہ لکھ دی. البدایہ والنہایہ شروع سے لے کر آخر تک، ٹھیک ہے، تو لکھی. تو یہ البدایہ والنہایہ میں عقیدے کی کتاب ہے. البدایہ والنہایہ نہ یہ کوئی حدیث کی کتاب ہے، یہ مسلمانوں کی تاریخ کی کتاب ہے. اب تاریخ کی کتاب ہے، مسلمانوں نے کیا 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 وہ تو لکھنا ہے. یہ صاحب تھے، انہوں نے یہ کیا، تاریخ میں آتا یہ شرابی تھے، تاریخ میں لکھا فلاں، تو آپ کیا وہ حوالہ دیں گے انہوں شرابی تھے، اتنے اچھے بادشاہ تھے، لہٰذا شراب حلال ہے. تاریخ میں آتا ہے کہ انہوں نے اچھے بادشاہ تھے، اچھے انسان تھے، اور انہوں نے مولد بنایا تو لہٰذا ہم بنا لیں. یہ کوئی کیا ریفرنس ہے؟ کیا یہ ریفرنس نہیں ہوتا ہے. علامہ ابن کثیر ایک انسان کے بارے میں لکھ رہے ہیں، تو یہ ریفرنس کیسے بن سکتا ہے کہ ہم بھی وہ کریں؟ نہ وہ یہ کہہ رہے کہ حدیث ہے، نہ وہ کہہ رہے قرآن ہے، نہ وہ کہہ رہے کہ سلف صالحین کا طریقہ تھا جس کو ان صحابہ نے مانا تو آپ بھی لہٰذا اس کا عمل کرو. کہیں بھی کوٹ نہیں. اب آئیے مولد کے تعلق سے تھوڑی سی کچھ باتیں رکھ دیتا ہوں. اس کو بھی آپ جو ہے نا آنکھیں کھول کر سنیں، کان کھول کر سنیں، اور چشمے اتار دے تعصب کے، تو انشاءاللہ بات سمجھ میں نہیں تو نہیں سمجھ. لوگ کہتے ہیں مولد منانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ منانا، اور کیا بولیں گے صحت کا بہت سارے الفاظ بہرحال ہوتے ہیں، وہ الفاظ الگ الگ زبانوں میں ادا ہوتے ہیں. یہ منانا کیا شریعت درست ہوگا؟ اور کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی علامت ہے؟ تھوڑا سا انالائز کرتے ہیں، بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ کون ہیں یا کون تھے؟ میرے سے سب سے زیادہ محبت میرے بیٹے کریں گے، ان کے بیٹے کریں گے، اور ان کے بیٹے کریں گے. کوئی بولیں گے آپ کے بچے آپ سب سے زیادہ محبت کریں گے، پوتے اور پڑپوتے پتہ نہیں جانیں گے نہیں جانیں گے، دادا کی عزت کریں گے بھی نہیں. بیٹھنا چاہیے. میرے دوست میرے سے سب سے زیادہ محبت کریں گے، کہ دوست مجھ سے کیوں کریں گے؟ اس کے بعد کی جنریشن. تو نبی سے سب سے زیادہ محبت کون لوگ کرتے ہیں دنیا میں؟ یہ کس نے کی؟ صحابہ. کیسی محبت کی؟ سبحان اللہ، ایسی محبت کی، ایسی محبت کی، ایسی محبت کی کہ کسی کو پھانسی کے تختے پہ لے جا کے کہا جا رہا ہے اگر تو یہ سوچ لے کہ محمد کو کانٹا چبھ جائے تو آزاد کر دیں گے، تو وہ کہتا ہے نہیں مجھے مرنا پسند ہے، پھانسی پسند ہے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کانٹا چبھے تو نہیں جانا، یہ اپنے کو پسند. ایسی محبت، ایسی محبت تھی کہ تیل کا الاؤ لگا دیا جا رہا ہے، تیل ابل رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے اگر محمد کو ایمان چھوڑتے ہو تو بچ جاؤں گے، ورنہ تیل میں ڈبا دیے جاؤں گے. وہ کہتا پھینک دو تیل میں، مجھے پرواہ نہیں. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نہیں چھوڑا. کسی کی محبت کی عالم یہ کہ 12 صحابہ ہیں جنگ احد کے اندر، جس میں سے 6 انصاری شہید ہو جاتے ہیں. صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیر آنکھیں نہ لگے، کوئی بھالا اور نیزہ نہ لگے، 6 کے 6 کھڑے ہو جاتے ہیں، ڈٹ کر لڑتے ہیں. 12 ہوتے ہیں، 6 انتقال کے شہید ہو جاتے ہیں، 6 کے 6 انصاری، باقی 6 مہاجر سے بچ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں. عورتوں کی محبت کا یہ حال ہے کہ خواتین بھی اس میں شامل ہوتی ہے، خواتین بھی اس میں شامل ہوتی ہے. اور جنگ احد کے اندر ہی ایک خاتون صحابیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیفنس کے لیے کھڑی ہوتی ہے. 12 میں سے ایک خاتون یہ تھی، اور وہ کھڑی ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں نے جہاں چہرہ پلٹا کے دیکھا یہ میرے سامنے حفاظت کے لیے کھڑی تھی، اور اس جنگ میں ان کا ایک ہاتھ پیرالائز ہو گیا، شہید ہو گیا، مطلب کام کرنا چھوڑ دیا، مطلب ایک ہاتھ ہی تھا ان کا اور ایک ہاتھ خراب ہو گیا. صحابیہ تھی اور 12 زخم کھائے انہوں نے سینے کے اسی اس کے وہ بھی کھڑی. تو ایسی محبت جان دینے عورتیں بھی کھڑی، واقعہ نہیں لوگ جان دینے صحابہ بھی کھڑے. سمجھ رہا؟ یہ حالت تھی ان کی محبت، یہ حالت کہ نبی کو کانٹا چبھ جائے اس سے بہتر اپنی موت سمجھتے تھے. یہ ان کی محبت تھی کہ نہیں میں برداشت نہیں کر سکتا میرے نبی کو تکلیف. نبی کے چہرے کو دیکھ کر وہ محسوس کر لیتے تھے کہ نبی کیا سوچ رہے اور کیا ارادہ ہے. چہرہ لال ہو گیا، خاموش بیٹھ کے اپنا عمل چھوڑ دیا، نبی ناراض ہو گئے، اتنا وہ بھاگتے تھے. اور بہت شدید محبت تھی، اتنی محبت کرتے تھے کہ نبی کو دن رات دیکھے بغیر ان کو سکون اور چین نہیں آتا تھا. ایک صحابی انصاری ہے، وہ کہتے ہیں ایک بار رنجیدہ صورت، غمزدہ صورت لے کر آئے. تم غمزدہ کیوں ہو؟ تو کہا یہ غم مجھے ستا رہا ہے. تو کیا غم ہے؟ مال دولت روپیہ پیسہ یہی سوچیں گے نا میں اور آپ. تو کہہ رہے نہیں مجھے غم یہ ہے کہ دنیا میں آپ کے چہرے مبارک دیکھے بغیر ہم کو چین نہیں ہے. لیکن مجھے غم کیا ستا رہا ہے؟ انتقال کے بعد جب میں مرنے میں دیکھوں گا تو میرا حساب تو صحابہ میں ہے اور آپ تو نبیوں میں رہیں گے، تو وہاں چونکہ آپ کے چہرے مبارک کو میں نہیں دیکھ پاؤں گا، وہ غم مجھے دنیا میں رنجیدہ کرے گا، غمزدہ ہوں. آپ سے خاموش ہے کیا بولیں گے؟ پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 69 نازل ہو سکتے ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، وہ لوگ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ہوں گے اس روز ان لوگوں کے ساتھ جن کو اللہ کے انعام النبیین، انبیاء، صدیقین، شہیدوں کے ساتھ، والشہداء والصالحین، وحسن اولئک. اور کیا ہی بہترین ساتھ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ جس سے محبت کرتا ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس حدیث کو سننے زیادہ کسی حدیث کو سن کر صحابہ کو
انسان اس سے جس سے محبت کرتا ہے وہ سمجھ گئے کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اور مالک رضی اللہ عنہ تو یہ کہا کرتے ہیں انشاءاللہ روزہ قیامت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق اور عمر بن خطاب کے ساتھ ہیں، کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ یہ ان کی محبت کا عالم تھا۔ ایک نوجوان صحابی آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انگوٹھی پہنے ہوئے تھے سونے کی، کہا کہ تو چاہتا ہے روز قیامت تو جہنم کا انگارہ ہاتھ میں پہنایا جائے؟ تو کہا نہیں، تو اتار کے پھینک دے، اتار کے پھینک دی سونے پھینک۔ اسے صحابہ آئے، کہا تیرے گھر میں عورتیں ہیں نا، ان کو دے دے۔ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پھینک دے کہا، یہ کہا کہ گھر کی عورتوں کو دے؟ اللہ کی قسم انگوٹھی کو تو نہیں اٹھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول سکتے تھے نا تیری گھر کی عورت کو دے، آپ پھینک دے، اللہ کی قسم نہیں اٹھاؤں گا، پھینک کر دے۔ ایک صحابی تھے آپ کے دوست تھے دور جہالت، ایک مرتبہ اللہ کے رسول ان کے بارے میں فرماتے، ان کے غائبانہ فرماتے، کیا کچھ بول رہے ہیں؟ دماغ اچھا انسان ہوتا ہے اگر وہ صرف 2 کام کر لے۔ میں کیا کر لے؟ اس کے بال بہت زیادہ لمبے، بہت لمبے تھے ان کے بال، بہت ہی لمبے، بال کاٹ لے اور پائجامہ ٹخنوں سے نیچے کرتا اوپر کر لے۔ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول زمان تمہارے بارے میں کیا کر رہے تھے؟ 2 کام کر لے، تم اچھے انسان ہیں کیا؟ تو کہا بال کاٹ لے اور ٹخنے سے پائجامہ، ابھی کرتا ہوں، قینچی منگائے بال بھی کاٹ لے اور پائجامہ کر لے۔ آپ کی یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ جماعت کا یہ عمل بال کاٹنا، کسی فیشنیبل آدمی سے پوچھو اس کے فیشن چینج کرنے کو بولے، تو بولتا ابھی تو نہیں ہوا، ابھی تو نہیں، اتنے مشکل سے فیشن نہیں کرنا، بال اتنے بڑا تم بولے کاٹ دو، کسی کی محبت میں نہیں کرتا فیشن ہے۔ اور کپڑا اونچا کر لو نبی کی محبت میں، جو آج نبی کی محبت کے دعوے کرتے ہیں نا کئی لوگ، ان کو میں کہتا ہوں ایسا اونچا کرو نا، نہیں ہوتا اپنے فیشن کو چینج کرنا۔ ہم جماعت 1 سیکنڈ میں اپنے فیشن کو تبدیل کرتے ہیں۔ نبی کی بات آتی ہے، بال چھوٹے ہوتے کاش، پہنچا اونچا ابھی سمجھا؟ تو یہ صحابہ کی محبت کس سے؟ نبی سے۔ اب ان کو زیادہ خوشی ہونا نبی کی پیدائش کی یا میرے کو اور آپ کو؟ نیچرلی آپ نے خود بولے کہ ان کو ہونا چاہیے، تو چلو آؤ ان کی زندگی کو دیکھیں۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پہلے 40 سال اپنی سالگرہ منائی، نہ بعد کے 23 سال منائے۔ نہ پہلے 40 سال منگے جب نبی نہیں تھے، نہ بعد کے 23 سال جب نبی بنے تب بھی نہیں منائے۔ ہاں، ایک شکرانے کے طور پر کیونکہ آپ پیدا ہوئے تھے، آپ ایک کام کرتے تھے، جو کوئی کرنا چاہے تو کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہوں، اس لیے کہ پیر کو میں پیدا ہوا تھا، اور پیر کے دن نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور جمعرات کو نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو پیر اور جمعرات کو نام اعمال پیش کیا، حدیث میں دیکھی پینا رکھنے والوں کے نام اعمال قبول نہیں ہوتے۔ قاسم فرماتے ہیں میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں کیونکہ پیر کو نام اعمال پہنچتے ہیں اور میں اس دن پیدا ہوا۔ تو کوئی بول سکتا نبی نے تو پیدائش کے دن منائی، ہاں، تو آپ نے روزہ رکھا اور ایک دن نہیں رکھا، پورے سال پیر کا روزہ رکھا۔ اگر کوئی بولے گی تو پورے سال رکھا، ایک دن نہیں رکھا، ٹھیک؟ اچھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں منایا، آپ کی زندگی ختم ہوئی۔ اس کے بعد دنیا سے آپ چلے گئے۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق کتنا محبت کرتے تھے رسول اللہ سے، کتنا کرتے تھے۔ ایک تو دوست، سب سے عزیز جگری دوست، دوسرا داماد، بیٹی بھی ہے۔ ان کی حکومت 2 سال چلی، خلافت 2 سال میں کبھی مولد منائے انہوں نے۔ صدیق سے بڑھ کر سچا نہیں ہے دنیا میں کوئی، ان کا مقام ہی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کہ خیر البشر بعد الانبیاء والمرسلین، سب سے خیر، سب سے اچھا انسان نبیوں کے بعد، سب سے اچھا نبیوں کے بعد یہ اخیرہ امت ہے۔ خیر البشر بعد الانبیاء والمرسلین، نبی اور رسولوں کے بعد سب سے افضل انسان دنیا کا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ منائی 2 سال میں نہیں منائی، کہیں بھی نہیں منائی، نہیں، بہت مصروف تھے، ذرا شروعات کا دور تھا، مسلمہ بھی اٹھا رہا تھا، جھوٹے نبی اٹھ گئے تھے، زکوٰۃ کا مسئلہ اٹھ گیا تھا۔ آگے بڑھو، میں نہیں سمجھتا ایک صحابی کو نبی سے محبت اور کوئی چیز محبت کی علامت اور وہ نہ کرے، وہ تو جان دے گا محبت، اور ٹھیک مان لے۔ دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کتنے دن خلیفہ رہے؟ 10 سال۔ 10 سال میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے، جو کہ سسر بھی ہیں، رشتے میں سسر بھی ہیں اور بہت جان نثار ساتھیوں میں سے، آپ جب سے ایمان لائے تب سے لے کر کبھی نبی کا ساتھ نہیں تھوڑا بول دیں، انہوں نے 10 سال میں کتنی بار، ان کی تو حکومت بڑی سٹیبل تھی ماشاءاللہ۔ منافقین کی بولتی بند، مجوسی اور کافروں کا تو انہوں نے سب بولتی بند کر دی تھی، سٹیبل حکومت، اتنی سٹیبل کی ایسی کوئی انتہا نہیں۔ ان کے دور میں انہوں نے کتنی بار منایا اپنے نبی، اپنے محبوب دوست اور اپنے داماد۔
ایک بار بیٹی. عثمان ابن عفان دو بیٹی اللہ کے رسول نے ان کو بیائی, ایک ہی بیائی, انتقال ہوا, دوسری گئی, اور پھر کہا عثمان تیسری بھی ہوتی تو میں تجھے دے دیتا. ایسی شخص ذو النورین لقب ہے, دو نور سے شادی کرنے والا, دو نور تھے ان کے پاس, دو بیٹیوں شادی کی, ٹھیک, جنتی ہے. انہوں نے اپنے سسر کے لیے, اپنے نبی کے لیے, اپنے سسر کے لیے اور اپنے ساتھی کے لیے کیا عمل کیا؟ ان کی حکومت 12 سال چلی, ایکسپانشن نہیں مانا. اس کے بعد علی بن ابی طالب 5 سال, بھائی ہے رشتے میں, کیا رشتہ ہے بھائی. انہوں نے اپنے رسول کے لیے, اپنے بھائی کے لیے, اپنے سسر کے لیے کیا کیا؟ کتنے بار منائے, کتنے بار فاطمہ نے کہا مناؤ میرے ابا کی سالگرہ ہے, کیا ہوا منایا, چلو 30 سال کا وقفہ گزر گیا. آخری صحابی کی وفات 110 ہجری میں ہوئی, نبی کی وفات 11 میں ہوئی, 11 ہجری میں. تو آخری صحابی 100 سال اس کے بعد بھی کیے, تو 100 سال تک صحابہ کا زمانہ تھا. 100 سال میں ایک بھی صحابی نے اس کو منایا کیا؟ دیجیے دلیل. اگر یہ محبت رسول کی علامت ہے, نعوذ باللہ اگر آپ یہ بولیں گے محبت رسول کی علامت ہے اور صحابہ نے نہیں منایا, تو سب سے بڑے نبی سے محبت کرنے والوں کو الزام ڈالیں گے. سب سے اتنی محبت کی کاٹا چننا بھی پسند. 110 ہجری تک کسی نے نہیں منایا. میرے بھائی چلا گیا زمانہ سب سے بہتر. چلو اماموں کا دور آیا. امام ابو حنیفہ نے مولد کی فضیلت پہ کتنے باب لکھے فقہ کی کتاب میں؟ امام شافعی نے مولد کی فضیلت پہ کتنے باب لکھے اپنی کتاب میں, اور اس کے مسائل کتنے لکھے؟ اور امام احمد بن حنبل نے, امام مالک نے کتنے باب اور کتنی باتیں لکھی مولد کے تعلق سے اپنی فقہ, اپنی کتابوں میں یا اپنے ان کے فضائل میں. یہ زمانہ بھی چلا گیا. تابعین میں سے کس نے منایا؟ بڑے بڑے تابعین, سفیان ثوری ہے, سعید المسیب ہے, بڑے بڑے تابعین. کس تابعین نے منایا؟ کس تابعین نے منایا؟ کس امام نے منایا؟ تو تم کیسے اس کی محبت کی علامت دے سکتے ہو؟ تعصب میں مت سنو میری بات, تھوڑی عقل ہے, تھوڑا سوچ کے ساتھ وہ کرو کہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ کر رہے ہیں, یہ درست نہیں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں منایا. تو اب واقعات لائے جاتے ہیں بے بنیاد کہ ایک خواب جو عباس رضی اللہ عنہ نے دیکھا. بخاری میں یہ واقعہ ہے, یہ حدیث نہیں ہے لیکن واقعہ ہے. امام بخاری نے واقعہ بھی نقل کیا. کیا واقعہ ہے؟ عباس رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا, اور خواب میں اپنے بھائی کو دیکھا. کس کو دیکھا؟ ابو لہب کو دیکھا. تو خواب میں پوچھا, ابو لہب کیسی گزر رہی ہے, کیا ہوا تیرا؟ تو کہا چھوٹ نہیں ملی, رفاقہ نہیں, بہت تکلیف, بہت تکلیف. بس ایک دن ڈھیل لے دی جاتی ہے تھوڑی, یا واقعی میں الفاظ ہے 2 انگلیوں کے بیچ میں سے تھوڑا پانی نکل جاتا ہے میرے پیر. واقعہ ہے. ہاں بھائی, تو یہ ڈھیل دی جاتی. تو کہا کیوں یہ ڈھیل دی جاتی ہے؟ تو کہا محمد کی پیدائش میں نے صوبیہ کو آزاد کیا تھا, اس کی لونڈی تھی, اس نے خوشی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھتیجا ہوا ایک لونڈی کو آزاد کیا. تو کہا اس وجہ سے مجھے پیر کے دن تھوڑی ڈھیل مل جاتی ہے. سمجھا بات؟ لیکن میرے بھائی یہ نبی کا خواب نہیں, اور عباس رضی اللہ عنہ نے کفر کی حالت میں یہ خواب دیکھا تھا جب وہ ایمان والے بھی نہیں تھے. ایک صحابی جو بعد میں بنے لیکن جب خواب دیکھے تھے ایمان والے نہیں تھے. کفر کی حالت میں خواب دیکھا تھا اپنے کافر بھائی کا نتیجہ. اب سمجھ نہیں امت, خوشی سے جو مٹ رہی مت, واہ واہ واہ, جب ابو لہب کو فائدہ ہو سکتا تو مجھے کیوں نہیں؟ میرے بھائی ابو لہب کے جیسے ہی فائدہ اٹھانا چاہتے ہو, ایک دن تھوڑے دن کا رفاقہ. سوچو, ابو لہب کو ایک دن تھوڑا سا رفاقہ ملتا. حدیث نہیں ہے, بخاری کا واقعہ ہے, اور وہ بھی عباس رضی اللہ عنہ کفر کی حالت میں دیکھ رہے اپنے کافر بھائی کا نتیجہ. دلیل نہیں ہے شریعت, اور وہ روایت بھی یاد رکھیے سند صحیح ثابت نہیں ہے. مطلب اس کے اندر بیچ میں تابعی سے روایت سیدھا جو ہے ابن عباس سے روایت ایک تبع تابعی کرتے, تابعی غائب ہے. مطلب روایتوں کے اعتبار سے روایت صحیح نہیں ہے. سمجھ رہے آپ؟ پہلی بات حدیث نہیں ہے, روایتوں کے اعتبار سے واقعی کی روایت بھی صحیح نہیں, کیونکہ اس کے اندر تبع تابعی روایت کرتے ایک صحابی سے ابن عباس سے, لیکن بیچ میں کوئی تابعی نہیں ہے. روایت کے اعتبار سے نہیں دیکھا, کہاں سے لائیے گا؟ اگر یہی تھی دلیل تو پھر یہ صحابہ خلفاء راشدین میں کیوں نہیں ہے؟ میرے بھائیوں سمجھو. اب پھر کیا کریں؟ نبی کی پیدائش پہ کیا خوشی نہیں ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سوال ہوا, کیا نبی کی پیدائش پہ آپ کو خوشی ہے؟ تو کہا بالکل ہے, کیوں نہیں ہے خوشی؟ کس انسان کو خوشی نہیں ہے اس کے نبی کی پیدائش پر؟ سب کو ہم کو خوشی.
لیکن مسئلہ یہ نبی کب پیدا ہوئے معلوم نہیں ہے. ہاں ربی الاول میں اتنا معلوم ہے, 8 ربی الاول, 9 ربی الاول, 10 ربی الاول اور 12 ربی الاول, یہ قول ربی الاول کی. اس کے علاوہ رمضان اور اس کے علاوہ ایک قول جو ہے سفر کے مہینے کے تعلق سے ہے. تو وہ نبی کی پیدائش کے تعلق سے 7 قول ہیں, 8 ربی الاول, 9, 10, 11, 12 رمضان اور سفر. ربی الاول ہوئی نہیں, رمضان میں سفر نہیں. یہ کیوں اختلاف ہے اتنا؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اس زمانے میں ہاسپٹلس وغیرہ نہیں تھے, برتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ بنتے نہیں تھے, اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ اتنی بڑی شخصیت پیدا ہو. اندراج نہیں ہوتے تھے نا اس زمانے میں. بہت سے لوگوں کو آج بھی دیکھیے, آپ کسی سے پوچھیے آپ کی دادی سے کب پیدا ہوئے تھے, وہ تو نہیں معلوم کب پیدا ہوئی, لیکن تمہارے ابا جب پیدا ہوئے تھے, ابا کی شادی کے میری عمر شاید 17-18 سال تھی, تو اب یہ ابا کی 40 سال, میری 17, تو میں 68 سال. یس ایگزیکٹلی مان لکھتے نہیں تھا, ہوتا ہی تھا. یا کبھی کوئی مشہور واقعہ پہ ہو جاتا تو لوگ یاد رکھتے تھے, ہاں یہ اس دن ہوتے نا مشہور واقعہ, تو پتہ نہیں تھا. لیکن آپ کو پتا ہے ایک بات, آپ کا انتقال کب ہوا, سب کو پتا ہے, کیونکہ اب آپ رسول تھے, لاکھوں آپ کو ماننے والے صحابہ تھے, دن اور رات کے کہ گھڑی کو مانیٹر کرتے تھے, گھومتے پھرتے دیکھتے تھے کیا کرنا ہمارا نبی. آپ کی وفات ہوئی 12 ربی الاول. آپ پیدا ہوئے پیر کو, وفات کر گئے پیر کو, کیا ہے تاریخ ایک نہیں, دن ایک ہے, 12 ربی الاول کی وفات ہوئی. اب بولو آپ 12 کو کیا منائیں؟ 12 بھی قول ہے پیدائش کا. ایک آدمی کی پیدائش اس دن, وفات بھی اس دن, کیا منا رہے ہیں, کیا منا رہے ہیں؟ فوراً بولتے نہیں غم صرف 3 مہینے بولے. اب تو بہت دن ہو گئے, لیکن 10 محرم کی بات میں بولوں تو غم صرف 3 دن ہے, ابھی تک کیسا منا رہے؟ تو جب غم لاگو ہو جاتا, صدیوں 1400 سال پرانا غم, اور یہاں غم صرف 3 دن ہے بولے تو خوشی سبقت لے جاتی ہے غم کا. عجیب بات. اچھا مناتے بھی کیا تھے آج سے کچھ سالوں پہلے تک؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بولے میلاد النبی 12 ربی الاول, 12, ارے واہ, آپ کے والد اگر 12 کو انتخاب کریں, 12 وفات بولتے, ڈھول تاشے, میلے ٹھیلے, نئے کپڑے, چونگے, کھانے, ملیدے, میٹھے, آپ کو برا لگے اچھا لگے. سوچو مسلمان, خود سوچو, 12 وفات بول کے مناتے تھے. اب ربی الاول اور مولد بول رہے تھے, جب سمجھ میں آ گیا وفات بولے تو موت کو بولتے, انتقال کو بولتے, جینے کو پیدائش کو نہیں بولتے. سوچو تم نے کیا منایا اتنے سالوں, 12 وفات, وفات کا دن. اب میلاد کیونکہ سمجھ میں آ گیا کہ خطرناک مانا ہے اس کا وفات کو, تب میلاد پہ آ گیا پیدائش. سبحان اللہ. سوچو سمجھو, ہاں میلاد سے میلاد ہوگی, اب تو مطلب ایک عید ایڈ ہوگی. سبحان اللہ. شریعت میں کسی کو اجازت نہیں, پوری امت بھی اتفاق کر لیتے کہ تیسری عید ایڈ نہیں, عید 2 ہے, 2 ہی ہے. تو سوچو, سوچ کر کام کرو. یہ صحابہ نے نہیں کیا, تابعین نے کیا, تبع تابعین نے کیا, امام نے نہیں کیا, سلف صالحین نے نہیں کیا, تم کیوں کر رہے ہو؟ سوچو کیا نبی کی پیدائش کی خوشی نہیں؟ ہاں مجھے بہت لیکن خوشی منانے کا طریقہ وہی ہوگا جو نبی نے سمجھا. میں اپنے ڈھنگ سے نہیں منا سکتا ہوں, لہٰذا نبی روزہ رکھتے تھے کہ پیر کو آپ پیدا ہو, نام ہمارے پیر کو دیکھا, ٹھیک ہے, لیکن وہ پورا سال بھر رکھتے تھے آپ, ٹھیک ہے, تو ایک دن لہٰذا شکرانے میں آپ کر سکتے. جب ہمیں آج پیدا ہو تو میں شکر ادا کروں, اللہ تمہیں اتنی عمر دی اور آگے بھی حیات اچھی دے, صحت کے ساتھ دے, عمل کے ساتھ دے, زندگی دے, تو پھر راہ پہ عمل کرے. کوئی مسئلہ نہیں, شکر ادا کر سکتا ہے کہ انسان اللہ نے زندگی دیا تھا, یہ دے اچھی, کوئی مسئلہ نہیں. خوشی ایک الگ بات ہے, لیکن خوشی کو منانا, اجتماعیت نہیں, جلوس جلائز نہیں, اس کے فضائل نہیں بیان کر سکتے. اب جو لوگ نہیں کرے کیا بولتے, جب نبی پیدا ہوئے تو صرف شیطان نے بولے رویا تھا, اس نے نہیں منایا تھا, ساری دنیا خوش تھی بولے, لہٰذا آج بھی شیطان نہیں مناتے بولے, اور جو لوگ نبی سے محبت کرنے والے سب مناتے ہیں. اب سامنے سننے والے مجھے لگتا کوئی علم کے بیچارے حامی نہیں ہیں, وہ بھی نعرے لگاتے رہتے ہیں, واہ 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 واہ. کیا ہے یہ کوئی شعر شاعری کی مجلس ہے, دین کی بات ہے. تو واہ واہ کر یا نہ کر, دین میں جو ثابت ہے وہ ثابت ہے, تیری واہ واہی سے کوئی نئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی. عقل کے ہوش پکڑنے کی ضرورت ہے, چیزوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے.